اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب تعالی جل شانہ اما نوالہ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ کے اندر قبول اور مقبول فرمائے۔ سورۃ المومن اور سورۃ مومن کی آیت نمبر 38 سے لے کے اس وقت 45 تک تلاوت کی ہے، اور سورۃ مومن کا 7واں درس ہے۔ جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تو اسی کی قوم کے ایک مرد مومن اللہ کے نبی کی جان بچانے کے لیے آ گئے۔ وہ مرد مومن آگے آئے۔ اس شخص کا نام قرآن پاک نے تو ذکر نہیں کیا، تاہم بعض مفسرین نے حزقیل یا سمعان نام بتایا ہے۔ اس شخص نے اپنی قوم کو نصیحت کی اور کہا کہ تم ایک شخص کو محض اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ اس مرد مومن نے قوم کو خدا کے عذاب سے ڈرایا اور ان کے کردار پر سخت تنقید کی، مگر فرعون نے کہا میری بات مانو اور موسیٰ علیہ السلام کا خاتمہ کر دو، ورنہ یہ تمہارا دین بگاڑ دے گا اور زمین میں فساد بھی برپا کرے گا۔ فرعون کی اس بات کے جواب میں مرد مومن نے اپنا رد عمل ظاہر کیا، وقال الذی آمن، اور کہا اس شخص نے جو ایمان لا چکا تھا، یا قوم اتبعونی، اے میری قوم میری بات کا اتباع کرو، میرے پیچھے لگو، اہدکم سبیل الرشاد، نیکی کے راستے کی طرف میں تمہاری رہنمائی کرتا ہوں۔ مطلب یہ کہ فرعون نے جس راستے کی طرف اشارہ کیا ہے وہ تو ظلم اور زیادتی اور قتل ناحق کا راستہ ہے، اس کو اختیار کرو گے تو سب خدا تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ آؤ میں تمہیں بھلائی کا راستہ بتاتا ہوں، اور یہ وہی راستہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے پیش کیا ہے، اور جس سے مراد یہ ہے کہ کفر اور شرک سے باز آ جاؤ، اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کر لو، ظلم و زیادتی کو چھوڑ دو اور سرکشی اور بغاوت سے کنارہ کشی اختیار کر لو، اس کے بجائے عدل و انصاف کا راستہ اختیار کرو جو کہ نیکی کا راستہ ہے۔ پھر اس مرد مومن نے یہ بھی کہا، یا قوم انما ھذہ الحیات الدنیا متاع، اے میری قوم کے لوگوں یہ دنیا کی زندگی تو برتنے کا سامان ہے، یہ دنیا فانی ہے اور اس کی عیش اور بہار یہ چند روزہ ہے، پھر ختم ہو جائے گی۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اور آخرت کا گھر ہی دائمی ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ یہ مضمون سورۃ العنکبوت کے اندر بھی بیان ہوا ہے، وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور ہمیشہ کی زندگی کا مقام آخرت کا گھر ہی ہے، بلکہ یہ زندگی تو محض کھیل تماشا ہے، لہو لعب اور عیش و عشرت کا نام ہے۔ عقل مند آدمی کو اس زندگی پر مفتون نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آخرت کی دائمی زندگی کی فکر کرنی چاہیے۔ اسی حقیقت کے پیش نظر مرد مومن نے اپنی قوم کو یہ بات سمجھائی، من عامل سیئۃ فلا یجزا الا مثلھا، کہ جس شخص نے برا عمل انجام دیا اس کا بدلہ اس برائی کے برابر ہوگا، یعنی جتنی برائی کی ہے اس سے زیادہ سزا نہیں ملے گی۔ ومن عامل صالحا من ذکر او انثی، اور مرد یا عورت میں سے جس نے بھی نیک عمل کیا، وہو مؤمن، بشرطے کہ وہ مومن ہو، فاولئک یدخلون الجنۃ، پس وہ جنت میں داخل ہوں، یرزقون فیہا بغیر حساب، اور اس میں انہیں بے شمار روزی نصیب ہوگی۔ نیکی کا کام خواہ مرد کرے، نیکی کا کام خواہ عورت کرے، ان کو برابر اجر ملے گا، کیونکہ مکلف ہونے میں مرد اور عورت برابر ہیں۔ جس طرح مرد قوانین الہیہ کا پابند ہے، اسی طرح عورت بھی ذمہ دار ہے۔ اس لحاظ سے تو برابر ہیں، مگر ان کے دائرہ کار جو ہے نا وہ مختلف ہیں۔ مرد کا کام ہے کہ وہ محنت کر کے باہر سے کما کے لائے، عورت کا فرض ہے کہ بچوں کی پرورش اور گھر کی دیکھ بھال کرے۔ بعض کام مشترکہ طور پر بھی انجام دیے جا سکتے ہیں، مگر بعض ایسے بھی ہیں جو صرف مرد کے دائرہ کار میں یا صرف عورت کے دائرہ کار میں آتے ہیں۔ بہرحال قانون کے دونوں پابند ہیں اور مراتب کا حصول دونوں کے لیے یکساں ہے، ایک جیسا ہے۔ اسی طرح انجام کی خرابی مردوں کے لیے بھی ویسی ہے اور عورتوں کے لیے بھی۔ جیسے عورتوں کے لیے
ناپسندیدہ ہے۔ بہرحال فرمایا کہ جس مرد یا عورت نے ایمان کی حالت میں کوئی نیک کام انجام دیا وہ قابل قدر ہوگا۔ اگر کسی کا ایمان درست نہیں ہے تو اس میں کفر، شرک یا نفاق کی ملاوٹ ہے تو اس کی کوئی نیکی قابل قبول نہیں ہوگی، بلکہ اس کا بڑا عمل بھی رائگا جائے گا۔ قوم فرعون کے ایماندار آدمی نے اپنی تقریر کو جاری رکھتے ہوئے کہا وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي، اے میری قوم کے لوگوں کیا ہے مجھے کہ میں تمہیں نجات کی طرف دعوت دے رہا ہوں، میں تمہیں متنبہ کر رہا ہوں کہ کفر، شرک اور ظلم و زیادتی کو ترک کر کے ایمان، نیکی اور خیر خواہی اختیار کر لو تو نجات پا جاؤ گے، ورنہ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہونا پڑے گا۔ تو اس کے برخلاف وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ، تم لوگ مجھے دوزخ کی طرف بلاتے ہو، یعنی تدعوننی لأکفر باللہ واشرک بہ، تم مجھے اس بات کی دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ کے ساتھ کفر اور شرک کا ارتکاب کروں، اور شرک بھی ایسا کہ ما لیس لی بہ علم، کہ جس کا مجھے علم ہی نہیں ہے۔ وانا ادعوکم الی العزیز الغفار، اور تمہارے لیے میری دعوت غالب اور بخشش کرنے والے پروردگار کی طرف ہے۔ اس مرد مومن نے اپنی دعوت اور قوم کی دعوت کا موازنہ کر کے کہا کہ عجیب بات ہے، میری اور تمہاری دعوت میں بعد المشرقین ہے، میں تمہیں ایمان، نیکی، توحید اور آخرت کی زندگی کی طرف بلاتا ہوں، جبکہ تم اپنے ساتھ مجھے بھی دوزخ میں دھکیلنا چاہتے ہو۔ ذرا غور تو کرو تم کدھر جا رہے ہو اور میں تمہیں کس طرح بلا رہا ہوں۔ نیکی اور ابدی راحت کا راستہ کون سا راستہ ہے اور دائمی عذاب کا شکار ہونے کی راہ کون سی ہے؟ میں تو چاہتا ہوں کہ تم اب بھی سنبھل جاؤ، کفر، شرک اور اللہ کے نبی کے اعزاز رسانیوں کو ترک کر کے خدائے غفار کی بخشش کے مستحق بن جاؤ۔ وہ بڑا مہربان ہے، انسان جب بھی اس کی طرف رجوع کرے وہ مہربانی فرماتا ہے اور سابقہ کوتاہیاں معاف کر کے انسان کو اپنی آغوش رحمت میں لے لیتا ہے۔ وہ تمام قوتوں کا سرچشمہ ہے اور ہر لحاظ سے غالب ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقی انشاءاللہ زندگی اگلے درس میں عرض کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔